جی آپ لوگ کوشچن کرے تھے، میں وہ لے لیتا ہوں۔ صحیفہ یہ صادقہ، صحیفۃ یہ جو الانوار کتاب الصحیفہ والا فرما رہے تھے، یہ ابتداءً کس نے لکھی تھی؟ صحیفہ صادقہ، نہیں، کتاب الصدقہ۔ کتاب الصدقہ جو ہے دو کتابیں جو ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر تھی۔ ایک کتاب الصدقہ تھی جو آپ نے خود لکھوائی نا۔ کتاب الصدقہ خود لکھوائی تھی؟ ہاں ہاں، یہ جب آپ نے عمال بنا کر بھیجے نا عاملین زکوٰۃ وغیرہ، تو یہ ان کے لیے جی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی تھی۔ ٹھیک ہے، جی کتاب الصدقہ یہ عاملین زکوٰۃ کے لیے لکھوائی گئی تھی۔ اور دوسری کتاب؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر موجود تھی، دوسری کتاب تھی صحیفہ علی، جس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ صحیفہ علی کے نام سے ہے، صحیفہ علی اس کا کیا موضوع تھا جی؟ ہے۔ اس کا کیا موضوع تھا؟ اس میں بھی احادیث مبارکہ ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی احادیث مبارکہ صحیفہ علی کے اندر۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھی؟ نہیں نہیں، آپ نے کتاب الصدقہ لکھوائی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ایک اور اہم بات ایک دو ہمارے ذہن میں آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا پہلے۔ مروان، یہ سوال آتا ہوتا ہے کہ کون سے بادشاہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا؟ ٹھیک ہے، کون سے جی بادشاہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا؟ اور مروان بن ملک۔ ہیں، مروان بن ملک۔ نہیں، مروان بن حکم تھا نا۔ مروان بن ٹھیک ہے حکم۔ نا، مروان بن حکم نے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، وہ ایک سال پہلے آپ کو بلایا اور آپ سے حدیث مبارکہ سنی کہ ہمیں احادیث سناؤ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے احادیث سنا دی۔ تو وہ پردے کے پیچھے انہوں نے ایک کاتب بٹھا دیا تھا اور وہ لکھے جا رہے تھے۔ اچھا، ٹھیک تو ہے، ایک سوال یہ تھا کہ جو آپ نے جو مشہور صحابی لکھوائے ہیں ان کے بارے میں لکھوایا ہے، تو ہاں جی، اگر ان کا یہ بتا دیں کہ ان کا کن کے دور میں وصال ہوا؟ کن کا؟ یہ جتنے بھی صحابہ کرام معائشہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن ابی ہاں جی، رواحہ ہاں جی، ہیں، ان سب کے یہ بتا چلو دیجیے کہ ان کا کن کے دور میں جو ہے نا وصال ہوا؟ یہ بھی سوال آتے ہیں بعض کا، کن دور ہاں والا جو ہے۔ ہاں، تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک سال کے بعد اس نے مروان بن حکم نے دوبارہ بلوایا۔ مروان بن حکم نے حکم ہاں دوبارہ امتحان کے بلوایا۔ ہاں، پہلے ان کو نہیں پتا تھا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ تو حدیثیں سنا کے چلے گئے۔ پھر ایک سال کے بعد مروان بن حکم نے دوبارہ بلوایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک سال کے بعد۔ جی۔ تو آپ سے پھر دوبارہ وہی حدیثیں سنی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی سٹائل میں ساری سنا دی، اور ایک بھی حرف آگے پیچھے نہ ہوا۔ پانچ ہزار سبحان اللہ۔ تین سو چوہتر احادیث میں سے اس طرح سے سنا دینا کہ ایک سال پہلے بھی ویسی ہوں اور ایک سال بعد بھی ویسی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا۔ اچھا، مروان بن حکم نے جنازہ کس خلیفہ کا پڑھایا تھا؟ حضرت خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مروان جو تھے وہ حضرت عثمان ابن عفان کے چچا کے بیٹے تھے نا۔ حکم اور عفان یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ چچا کے بیٹے بھی ٹھیک ہے نا، حکم، ہاں، حکم اور عفان یہ دونوں سگے بھائی تھے، یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے مروان بن حکم۔ تو انہوں نے پڑھایا تھا جنازہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
حضرت اور عثمان حضور ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے نا، جی جی جی، اور سمجھے ہیں؟ حضور نے شاید ان کو جلائے وطن بھی کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے حضور میں یہ عرض کی تھی ایک چھوٹی سی ہاں ہاں کہ یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں پڑھایا ہے، جن جن صحابہ کے بارے میں اگر ان کے آپ یہ بتا دیں کن کے دور یہ مبارک میں ان کا وصال ہوا. ہاں یہ جتنے مشہور ہیں نا، اس کے بعد جب یہ ہم پڑھیں گے نا بنو امیہ، جی بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں گے نا، تو ٹھیک. اس میں میرا ارادہ ہے کہ اس میں نا انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا، ان چیزوں کو نا. پہلے یہ احادیث والے پورشن تیار ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس کے بادشاہ کے دور کے اندر کس کا انتقال ہوا یا کس نے جنازہ پڑھایا. تو وہ جو بنو امیہ بیان کرنا ہے نا، تو پھر اس میں کیونکہ بنو امیہ کے اندر ہی آئے ہیں نا صحابہ کرام تو علیہ آج رضوان. بنو امیہ کا آج دور کی گفتگو 103 پر ختم ہو رہا ہے، سوری 132 پہ ختم ہو رہا ہے، 132-33 پر. یہ ٹھیک ہے جو نا؟ آج کی گفتگو ہوئی ہے اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تدوین حدیث جو ہے آقا علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی تھی حیات مبارکہ میں. ہاں یہ جب وہ منکرین حدیث کا جب وہ رد کرتے ہیں تو تدوین حدیث کے اوپر بات کرتے ہیں نا جی جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن کو اجازت دی. اچھا تو وہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لبابہ بنت حارث اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگی بہنیں تھی، لبابہ بنت حارث اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سگی بہنیں تھی. لبابہ بنت حارث کس صحابی کی والدہ محترمہ تھی؟ ابھی بتایا سر ہم نے وہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر ہیں بن العاص بن العاص ہیں بتایا تھا ابھی حضرت آپ نے یہ عبداللہ بن عباس. جی کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس ہاں شیبہ بن طالب پیدا ہوئے تھے. ہاں جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جی اسی وجہ سے تو حضرت میمونہ کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، ٹھیک نہیں ٹھیک سمجھے؟ ٹھیک ٹھیک. جی یہ میمونہ اسی لیے تو یعنی کہ اس طرح یہ ہوا کہ دونوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیارے آقا علیہ السلام جو دونوں سانڈو ہوئے ہم زلف ہو گئے. ہاں اور ہاں جی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس لیے وجہ سے تو حضرت میمونہ کے گھر میں ہوتے تھے. جی خالہ جب ہوئی آپ نا، خالہ تو ہوئی نا پھر. سگی خالہ تھی نا. اب ذرا بات مزے پیارے کی آقا سنیے. جب پیارے حضرت آقا السلام میمونہ کے بابا گھر جب حضرت میمونہ کے گھر میں ہوتے تھے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت جی میمونہ سے پوچھ پوچھ کر لکھتے ہوتے تھے. یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ صحیح. الصلوۃ والسلام اچھا یہاں اچھا ایسے آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے آ کے بیٹھتے ہیں. بعض سیرت نگاروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیونکہ بچے تھے کہ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال تھی. دوبارہ بتائیے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے نا، تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 13 برس تھی. 13 برس تھی ہے نا. تو یہ پوچھ پوچھ کے ٹھیک. لکھتے تھے. یہ کیا ہے؟ پوچھ پوچھ کے لکھتے جی تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر انداز اور ہر سٹائل یا ہر یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل یا ایک ایک چیز کو صحابہ سے پوچھا ہے انہوں نے. اچھا اگر کسی صحابی کے گھر میں بھی گئے نا تو پوچھا تھا کہ داخل کیسے ہوئے. واہ کیا بات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ وہ داخل کیسے ہوئے اس گھر میں. اور پھر اس کے بعد جس کے گھر میں داخل ہوئے اس سے پوچھتے ایسے داخل ہوئے، کیا ہے ایسے داخل ہوئے. تو یہ وہ نا پریکٹیکلی کر کے دکھاتے کہ ایسے داخل ہوئے، یعنی معنی اور اللہ. مفاہیم اس قدر آپ کلیئر کرواتے تھے. ایسے نہیں ترجمان القرآن کا لقب دیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر نے. بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور پھر صحابہ کے دور میں کسی نوجوان لڑکے کا، یہ نوجوان لڑکے تھے صحابہ کے دور میں 22-23 سال کے، بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو بعض بدری صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ تو ان کو ترجمان القرآن کہہ کے پکارتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی انہی عمروں کے ہیں. پھر آپ نے ان سے سوالات کیے نا قرآن سے متعلق،
تو انہوں نے جوابات دیے، پھر آپ نے ان کو بھیج دیا، پھر پیچھے پوچھا بعد میں نا بدری صحابہ سے، کیا آپ کے بچے ایسے ہیں جو قرآن کو ایسے بیان کریں؟ تو اس واقعے کے بعد بعض لوگوں نے لکھا کہ پھر ان کو حبر الامہ کا بھی لقب ملا. یہ دونوں لقب تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. ترجمان القرآن اور حبر الامہ. ہاں حبر الامہ. اور تو ان کو یہ رئیس لبابہ بنت حارث اور حضرت ترجمان میمونہ. جی ترجمان رئیس القرآن کا تو لقب دیا ہے عمر پاک نے. جی جی یہ جو حبر الامہ ہے یہ کس نے لقب دیا تھا؟ یہ صحابہ ہی کے دور میں، یہ نہیں پتا کہ کس نے دیا، لیکن صحابہ ہی کے زمانے میں ان کو حبر الامہ کا لقب ملا ہے، جی. صحابہ اکرام علیہم رضوان ہی کے دور میں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ کس کس بادشاہ یا حکمران کے دور میں کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو وہ جب بنو امیہ کا دور شروع کریں گے نا تو اس میں ان صحابہ کا ذکر کریں گے. جی جی. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہسٹری جو ہوگی نا وہ ایک ساتھ ہی جڑی رہے گی. اچھا حضور یہ انہوں نے کتنی عمر پائی تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے؟ یار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وصال ہے 68 ہجری. ان کا 68 سن ہجری. ہاں ان کا تو سن پیدا وصال ہوئے ہے تھے 68. یہ شب ابی طالب میں. شاب ابی طالب میں پیدا ہوئے تھے. یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا کہ شب ابی طالب کے پہلے سال میں، دوسرے میں، تیسرے میں کس سال پیدا ہوئے؟ ہاں لیکن وہاں پر کہیں پہ لکھا نہیں ہوگا. معلومات نہیں اس کی. ہاں کیونکہ جب تیسرا سال شروع ہوا نا اس میں تو حمل بھی گر گئے تھے، حمل ہوئے نا، جو حمل تھے وہ گر گئے، تو اس کا مطلب ہے پہلے سال کے اندر ہی ہوئے ہیں، کہیں پہلے یا دوسرے؟ پہلے سال کے اندر ہی ہوئے ہوں گے. دوسرا بھی اب کیونکہ کہیں لکھا نہیں ہوا پہلا سال، دوسرا سال یا تیسرا سال. ٹھیک ہے، تو سوال آئے گا نہیں کہ کون سے سال میں، وہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوگا. صحیح. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایات کتنی ہیں؟ یہ ہم نے لکھوائی ہیں حضرت. یہ ہیں جی 1660. روایتیں 1230 نہیں 2630. 2630. جی. کلیئر ہو گیا. عبداللہ بن عمر 2630 کی ہیں. عبداللہ بن عمر 2630 کی ہیں. حضرت عمر کی ہیں. اچھا ان کی عبداللہ ابن عباس 1660. کی ان کی 1660 ہے ان کی. 1660 ہے. 1660 ہے ان کی. 2630 ان کی. 2210 حضرت عائشہ کی. 2286 حضرت جابر بن عبداللہ. اور حضرت انس بن مالک کی کتنی ہے؟ جی حضرت انس بن مالک کی روایات. یہ کوئی اسلامی بھائی اگر بتا دے. حضرت انس بن مالک کی روایات. گوگل کھولو یار، کوئی مار لو یار بیچارے. 4431 لکھا ہوئی نہیں. دیکھ لو یار. حضرت انس بن مالک کی روایت 2286. جابر بن عبداللہ کی 1540 ہے. لکھوائی. ہاں یہی تو حضرت صاحب ہم آپ سے کر رہے ہیں. ہاں حضرت انس بن مالک کی 2286 ہیں اور ان کی 1540 ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی. آپ نے پہلے 2286 بتایا جابر بن عبداللہ کی. ہاں ہاں حضرت صاحب سیٹ تو کرنے دیں اب ہمیں. علی جا 2000 کے اندر نا وہ لوگ آ رہے ہیں، اب ذرا سنیے. 2000 کے اندر وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی بسر کی، یا پھر وہ اپنے والد کے ساتھ چھوٹی سی عمر کے اندر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے.
جی لیکن حضرت ابو ہریرہ کی تو زیادہ مرویات 4364 ہیں۔ 5374 ہی ہیں ان کی روایات۔ 2286 ہے انس بن مالک کی۔ ہاں جی اچھا، اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ سن لیں ذرا تھوڑا سا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے نا وہ سعید ہی ہے، یعنی ان کا نام بھی سعید ہے اور ان کی کنیت ابو سعید ہے۔ اوکے، اور یہ ان خود کے ہاں حضرت ابو سعید خدری کا نام سعید ہی ہے، کنیت ابو سعید ہے، اور خدرہ تن جو ہے وہ ان کے خاندان کا نام ہے، خدرہ، تو وہاں سے یہ خدری کہلائے، خدرہ سے۔ اچھا، ان کے والد صاحب کا نام آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ وہ ہے مالک بن سنان۔ وہ کیا ہے؟ مالک بن سنان۔ سنان، حضرت ابو سعید خدری کے مالک بن سنان، سنان۔ اور خدرتن کیا ہے؟ خاندان کا نام ہے، خدرتن خاندان کا نام ہے۔ یہ اکثر آیا ہوتا ہے کہ جناب والا ان کو خدری کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ قبیلے کی وجہ سے، خاندان کے نام کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا۔ ان کی روایات 1170 ہیں۔ ان کی روایات کتنی ہیں؟ 1170۔ 1170۔ اب 1000 سے اوپر جو ہے، 1000 سے اوپر وہ 3 صحابہ کرام بنتے ہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری سے 1170، حضرت جابر بن عبداللہ سے 1540، حضرت عبداللہ بن عباس سے 1660۔ اچھا، حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی ایک روایت ہے 1660 کی، 2 روایتیں ان کی نا۔ ابو سعید خدری 1170، جابر بن 1170، عبداللہ 1540۔ ہاں 1540 نہیں ہے، 1540 ہے ان کی ایک روایات، انہی کی حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی ایک روایات 1660 کی بھی ہے، 1660 کی بھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد اور حضرت عبداللہ بن عباس کی 1660 ہی ہیں۔ تو ہمیں 1000 کی جو اس کے یعنی کہ ڈرا لائن میں مل رہی ہیں، ایک 1660 ہے، ایک 1540 ہے، اور ایک 1170 ہے۔ آواز بریک ہو رہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں نا 1000 سے اوپر والی لائن کے اندر 3 لوگ مل رہے ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس 1660 کے ساتھ، حضرت جابر بن عبداللہ 1540 کے ساتھ، حضرت ابو سعید خدری 1170 کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں 2000 کے لائن میں بھی 3 مل رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر 2630، حضرت انس بن مالک 2286، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210، اور سب سے ٹاپ پر ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22374۔ 5374۔ 5374 سب سے ٹاپ پر ہیں یہ نا۔ تو اب یہ 2000 کی لائن مفتی میں بھی 3 احمد لوگ۔ یار خان نعیمی صاحب نے اس میں لکھا ہے 4364۔ کنہوں نے 4000 حضور 364 ایک عرض جی ہے، ایک عرض کسی جی چھوٹی سی عرض ہے۔ 4364 لکھا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے۔ یہ حضرت اپنی ابو جو ہے سعید نا خدری فضائل رضی اللہ حدیث ہے تعالیٰ عنہ کی کتنا ہے؟ اس میں۔ ان کی ابو سعید خدری 1170 1170۔ حضور ایک چھوٹی سی عرض ہے، جی جی اچھا، یہ جو یہ ایک مفتی ابو احمد یار خان سعید نعیمی صاحب خدری والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات بیان کر رہے ہیں، ذرا ان کو ذرا سن لیں۔ جی 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 حضور جی میں یہ عرض کر جی رہا تھا بھائی، مفتی صاحب اس میں تو شرح مشکات جو ہے ان کی اس میں لکھا ہے 4364۔ بھائی میرے یہ نا ایک چیز نا میں آپ کو عرض کر دوں، میری ویڈیو آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی جی آپ کی زیارت ہو رہی ہے۔ چلو شکر ہے۔ دیکھیے مجھے نا کہیں پر بھی نا اپنے سلف صالحین کی کسی بھی بات سے نا 1% کیا 0.1% کیا
बिल्कुल भी ना 25% कोई भी ये नहीं नहीं है। है कि उन, बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं। जी जी। मैं सिर्फ ठीक आपको है। एक ना मकूला सुना देता हूँ, इफ यू जी डोंट बेहतर हो। लाइक अ रूल जस्ट फॉलो इट, रीच द टॉप एंड चेंज द रूल। जब आप ऊपर आ बिल्कुल जाएंगे ना भाई, उसके बाद आप ऐसे इसके ही। ऊपर तहकीक के साथ लिखना, और उसके बाद कहना कि फलां हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने इस बात को ऐसे साबित किया है, तो लिहाजा चाहिए ऐसे कि ही वो हो। इसको इस तरह से देख लें। ठीक है। जी बिल्कुल। तो अभी बहुत हमें ना शुक्रिया सर। जरा, हाँ जी, बस ये आप ना इसको वो देख लें असल क्योंकि मैंने ना आज ईशा में दरस हदीस दिया था ना, ताज़ा ताज़ा याद था, मैंने कहा सर सबसे मालूमात भी ले लेते। तो कोई कोई हजरत साहब हमें नहीं है वहां पर ना, असल में देखिए इनके सामने ना किताबें वो पड़ी होती हैं जो इन्हीं की यूनिवर्सिटियों के लोगों ने लिखी होती हैं, तो उन्होंने ऐसे ही जिस है। तहकीक के मुताबिक वो लिख दी हो ना, तो जी असल ना बिल्कुल। पेपर भी जो ये आपने देना है ना, ये पेपर भी कंप्यूटर ने चेक करना है, ऐसे ही है, कंप्यूटर और नहीं चेक। कंप्यूटर के अंदर वो आपका बबल वाला फॉर्म डाल देंगे, और उसके अंदर ऐसे ही। जो सही जवाब लिखा पड़ा होगा ना, तो वो है। उसके मुताबिक ही चेक करना है उसने। हाँ हाँ, उसके मुताबिक ही चेक करना है। बिल्कुल। ठीक है। जी लब्बैक तो कल फजल। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल साजिद सलीम साहब भाई जैसे फरमाएंगे, तो फिर मैं उसके बाद उनको टॉपिक दे दूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी हम ले आए आगे ना, जी ताकि मैं वो लब्बैक। हिस्ट्री का भी आपको पेश करूं अगले 3-4 दिनों के अंदर अंदर। जी सर। साजिद साहब ने वो मुताला कुरान पर भी आपके करवाने हैं, तो जी बाकी मुझे कहीं पे भी कोई भी वो नहीं है। अगर कहीं आप गलती, मेरे तो पीर साहब फरमाते हैं कि अगर कहीं गलती करता हुआ पाए तो फौरन ही इस्लाह अल्लाह कर दें, तो फरमाए। इंशाल्लाह अज़ीज़ आप हमें ऐसे ही पाएंगे। ठीक है ना। किबला बहुत बस मैं शुक्रिया ये जो नवाज़त इनकी है, साहब, आप वक्त निकाल के हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। वह मैं सर एक जो ना भी बोलो रेजिडेंस ऊपर के यहाँ आया हुआ था, तो जी। उधर ही फिर क्योंकि ये टाइम हो गया, मैं फिर अलग से ऊपर आके बैठ के मैंने कहा चले ये ना अल्लाह काम अल्लाह अल्लाह। होता है। अच्छा ठीक है। माजूद, ये जो आपने मेहरबानी अपनी अहादीस वाला जो पेज शेयर किया था इसके ऊपर ये भी वीडियो किसी पे, साहिब ने किया तो है, हमें नहीं पता। बाकी ये ना हमारा हम्म, ये जो मैंने आज आपको असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाए हैं ना, इसके 30-30 सेकंड के 40-40 सेकंड के ना, जी जी। वो मैं वीडियोस बनवा चुका था आज ना दिन में बहुत- करीब 4 बजे ना, तो वो अपलोड हो जाएंगी रात को ना, यूट्यूब पर भी हो चले जाएंगी, और फेसबुक पे मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर ना वो लिंक शेयर कर दूंगा। जज़ाकल्लाह। तो एक दफा आप उसको भी देख लेंगे ना, तो उम्मीद है कि वो वाले क्लियर होते चले जाएंगे। अच्छा, हमें सर ना सिर्फ आपका असल में ये सब उलमाए किराम है, दौरतुल हदीस शरीफ माशाल्लाह सब पास आउट हैं, कुछ असातिज़ा हैं हमारे जामियतुल मदीना के, और कुछ कहीं पढ़ाते हैं। तो हाँ, क्यों मैं भी जामियतुल मदीना से पढ़ा हूं, तो हमारा ना डीपली स्टडी का ना जहन होता है, तो हमें ना इसमें डीपली स्टडी के अंदर नहीं जाना, जितना जितना उनके उतना उतना करते हुए आगे निकलना है। ठीक है। जी यानी कि जितना भी इंशाअल्लाह। हमने आज उनकी रिवायात का सिर्फ जिक्र किया, तो वैसे तो हजरत उम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर पूरी किताब है, सीरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मकतबतुल मदीना से छपी है। ठीक है ना। इसी तरह हजरत जी उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भी हमारी पूरी किताब है, 400 कुछ पेजेस की है। मगर उसमें सिर्फ हदीस की खिदमात में सिर्फ यही है कि आपने तदवीन हदीस बाकायदा तौर पर आपने इसका फरमान जारी किया। जब ये सवाल आता है ना कि वो कौन सा बादशाह था या कौन सा हुक्मरान था कि जिसमें तदवीन हदीस का बाकायदा तौर पर शाही फरमान जारी किया, तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ठीक है। जी जी, उमर बिन अब्दुल अजीज। हाँ, तो वो शहाब जोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मकहूल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मैंने आपको जिक्र किए हैं पहले। तो ये, हाँ इंशाल्लाह ठीक है जी हजरत, सब दुआ में जी याद ठीक हो। रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैरा। जी बहुत शुक्रिया नवाज़िश शुक्रिया साहब बड़ी साहब मेहरबानी, आपका। जज़ाकल्लाह। बड़ी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। साजिद सलीम साहब का भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।